मुस- समन मामूली कीमत पर। अब समनन कलीला क्या है, ये मंसूब है कि रफ़ा है इस पे? इसकी फ़ाइली हालत है या मफूली हालत है? अगर ना आए तो बेशक चुप करे हुए। किसको आता है, किसी को मर्दों में से? हैं? हाँ, क्यों? आप जामे में पड़े हुए हैं? हैं? आपको तो मना किया। समनन कलीलन, जो ज़बरें हैं इसकी वो बता रही हैं कि ये मंसूबी हालत है यहाँ। और ला तश्तरू, ना बेचो, आयाती, आयात पहला मफूल बही इसका आयात है, मेरी आयात को। बाज़ दफ़ा मफूल बही के बाद एक और मफूल आता है, मफूल लहू भी कहते हैं, बाद मफूल फी होते हैं, कई किस्में हैं। तो समनन कलीला उसकी तशरीह है कि किस चीज़ से ना बेचो, एक और चीज़ के बदले लोगे, वो भी इसी का मफहूम, मफूल फेल का मफूल बनता है। समनन कीमत। समीना का क्या मतलब है हमारे, और नाम भी होता है समीना, कीमती चीज़, ठीक है ना, लड़कियों का नाम समीना होता है। तो समनन का मतलब है कीमत, कलील मैंने मामूली सी। तो ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा कीमत ले लिया करो कुरान शरीफ की आयतें बेचते हुए। मुराद ये है कि ये हकीर काम ना करो। समनन कलीला असल इसका तर्जुमा है हकीर और जलील। तो इसके बदले तुम जलील बातें कबूल करते हो, हकीर और कमीनी चीज़ें हासिल कर देते हो, यानी दुनिया की दौलतें वगैरह, चाहे वो करोड़ हाँ अरबों भी हों तो वो कलील ही रहेंगी। कलील अपनी नौयत और अपने मर्तबे के एतबार से। तो ला तश्तरू आयाती, मेरी आयात को ना बेचो। आयात जमा है आयत का। आया कहते हैं एक निशान को, आयाती बहुत से निशानात। आयात का मतलब बहुत से निशानात। आयाती मेरे बहुत से निशानात, ये मेरी आयात। वला तश्तरू, और ना बेचो, बे आयाती समनन कलीलन, मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर, या जलील कमीने सौदे में ना मुब्तला हो। बे आयाती मैंने आयात को, बे यहाँ उर्दू में बे का मतलब को ही बनेगा, या दूसरे बदले में भी कहते हैं, मेरी आयात के बदले में बे को बदले के मानों में इस्तेमाल करते हैं बाज़ लोग। मैं कहता हूँ, मैं आयत ख़त्म कर दूँ, मैंने सुन लिया। व या फत्तकून, फिर वही लफ्ज़ या, बस मेरा ही तकवा अख्तियार करो और किसी से न डरो, क्योंकि दुनिया से डर कर भी बाज़ दफ़ा ये सौदे होते हैं, गलत माने पहनाए जाते हैं। अच्छा, अब बताएं क्या सवाल पैदा हुआ है? क्या का मतलब खरीदना नहीं, सौदा करना है। इश्तरा खरीदना भी माने रखता है। यहाँ असल में बार्टर का मफहूम था, तो दोनों मानों में ये इस्तेमाल हो जाता है। लफ्ज़न इसका तर्जुमा आप दुरुस्त कह रही हैं, खरीदना भी है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम में इसका तर्जुमा खरीदने के सिवा कुछ नहीं बन सकता। मुश्तरी खरीदने वाले को कहते हैं, बाय बेचने वाले को कहते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरकीब में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ बेचने का माना अगर हमने नहीं करेंगे तो फिर उलझा हुआ तर्जुमा करना पड़ेगा। मेरी आयात का तबादला ना करो, बार्टर ना करो थोड़ी कीमत से। समझ गए हैं? अब यहाँ आप खरीदना नहीं कह सकते, क्योंकि दरअसल इसका फिर यूं करना पड़ेगा, मेरी आयात थोड़े पैसों से ना खरीदो, ये तर्जुमा बन जाएगा फिर। क्यों क्यों इमाम साहब? वला तश्तरू बे आयाती समनन कलीला का फिर ये तर्जुमा करना पड़ेगा, मेरी आयात ना खरीदो।
थोड़े पैसों पर, ज़्यादा पैसे दे के खरीदो, ये मफहूम ही नहीं है। इसलिए यहाँ बार्टर का माना है, एक्सचेंज का माना है, और इश्तरा का लफ्ज़ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसका तर्जमा खरीदना यहाँ बेमहल है, इसलिए बेचने के मानों में ही इस्तेमाल होगा। मेरी आयात का थोड़ी कीमत पर तबादला ना करो, या मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर ना बेचो, मफहूमन बिल्कुल यही माना है। और आपने अच्छा किया तवज्जो दिलाई, किसी को गलत फहमी ना हो जाए कि इश्तरा का लफ्ज़ी तर्जमा खरीदना है, बेचना है। इश्तरा का लफ्ज़ी तर्जमा खरीदना है और बा का लफ्ज़ी तर्जमा बेचना है। आगे चलें। हाँ जी, नहीं तो उसमें बता दिया है, बे का सिला लग के हमेशा नहीं ज़रूरी बेचना बनता। बे का सिला ये बता रहा है कि यहाँ बार्टर का माना आ गया है, तबादले का माना, जो कुरान करीम में जगह जगह इस्तेमाल हुआ है तबादले के मानों में। बे जो है ये बार्टर का मफहूम पैदा करता है। वो पहले कुरान करीम में शुरू में भी तो आता है, आयात हैं, हाँ, इश्तरबु दलालत बिल हुदा, वहाँ तो खरीद लिया का माने है क्योंकि जलालत पहले आ गई है, वहाँ बेचने के बारे में लफ्ज़ नहीं आता। इश्तरबु दलालत बिल हुदा, मगर लफ्ज़ बे ने दरअसल बार्टर ही किया है, एक के बदले दूसरी चीज़। उस मौके पर दुरुस्त है इसका माना खरीद ना करना। यहाँ आयात को खरीदना जो है ये मुराद नहीं है, बल्कि आयात की कीमत वसूल करना पेश नज़र है। इसलिए यहाँ बरमहल तर्जुमा बेचना है, ना कि खरीदना। मगर ये देखें ना, बहुत अच्छा किया इन्होंने, जहानत से काम लिया है। एक ऐसे सवाल को उठा दिया जो बाहर से बाद में आता तो फिर मुश्किल पड़ जाती, उसके जवाब देना मौके पर ही हल कर देना चाहिए। व आमिनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और ईमान ले आओ बिमा अनज़लतु, उस चीज़ पर जो मैंने उतारी है, यानी उन निशानात को, आयात पर, उस किताब पर, ये सारी इसमें शामिल हैं बातें। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम ये हो चुका है पहले, हम सॉरी दोबारा शुरू कर दिया। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल है, और हक़ को बातिल के ज़रिए छुपाओ नहीं, तलबीस न करो। तलबीस कहते हैं किसी चीज़ पर पर्दा डाल देना, लिबास नहीं होता पहनते हैं जिससे ये छुप जाती है। तो किसी बात को छुपाने के लिए या वाज़े झूठ बोला जाता है, और बाज़ दफ़ा उस पर हाथ रख दिया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है, वो भी झूठ की एक किस्म है, इसको तलबीस कहते हैं। तो यहाँ मुराद है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, बात हक़ को बातिल के ज़रिए ना छुपाओ। ये भी वहाँ बार्टर वाला मज़मून ही चल रहा है। व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, हालांकि तुम हक़ को, जबकि तुम हक़ को जानते हो, व अंतुम तालमून, और हाल ये है कि तुम जानते हो, हक़ को छुपाते हो। तक्तुमुल हक़्क़, यहाँ दो हाल असल में पेश नज़र हैं। वाव हालिया भी होती है और वाव का मतलब और भी होता है। वाव जब आ जाए तो ये भी मतलब बनता है हालांकि, जबकि सूरत हाल ये है, और वाव का मतलब सिर्फ और भी है। यहाँ जो वाव है ये दिलचस्प है इसकी तकरार, क्योंकि दोनों जगह और के की बजाय हाल के माने रखती है, और दो हाल गोया इकट्ठे हो गए हैं। फरमाता है व तक्तुमुल हक़्क़, कहाँ गया जी वो, हाँ, व तक्तुमुल हक़्क़, इसका एक तर्जुमा है और तुम हक़ को छुपाते हो। व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। और दूसरा है हाल ये है तुम्हारा कि तुम हक़ को छुपाते हो। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। तो उनकी बेहूदगी को ये इस तरह भी बयान किया जाता है, और हाल तुम्हारा ये है,
حال تمہارا یہ ہے کہ حق کو چھپا رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. تو اردو میں حال یہ ہے اور حالانکہ کہہ کے اس کی تکرار کو نرم کیا جا سکتا ہے، یعنی جو کان پر بوجھل نہیں بنتی. عربی میں تو ویسے ہی واو کا استعمال بوجھل نہیں ہوتا، بالکل کثرت سے استعمال ہوتی ہے اور عربی محاورے میں اچھی لگتی ہے بجائے اس کے کہ بری لگے. اردو میں اگر اب واو واو ڈالیں گے ترجمے میں تو پھر وہ اردو اچھی نہیں رہتی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. اقیمو جمع مذکر کا صیغہ ہے اور مخاطب ہے اور فعل امر ہے، نہ ماضی نہ مضارع. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں نا. اقیمو قائم کرو. الصلاۃ یہ کیا ہے؟ مفعول، اور اسی لیے منصوب ہو گیا ساتھ اور نصب کی علامت زبر آ گئی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، آتو دو، الزکاۃ زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ دو. یہاں کو نہیں ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں بھی کوئی بے لفظ نہیں لکھا ہوا، اس لیے براہ راست زکوٰۃ دو کہنا چاہیے. مگر نماز قائم کرو بھی کہہ سکتے ہیں، نماز کو قائم کرو بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. لیکن زکوٰۃ کو دو کہنا غلط ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بعض لوگ رکوع کا ترجمہ صرف وہ رکوع لیتے ہیں جو نماز میں کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. یہاں رکوع سے مراد خدا کے حضور جھکنا ہے. جب لوگ جھک رہے ہیں، جو لوگ جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور جھک جاؤ. مجھ سے ایک دفعہ ایک عراق اس میں موراکو کے عرب نے سوال کیا تھا، جب مجلس لگی ہوئی تھی سوال جواب کی، تو اس نے کہا کہ آپ جو غیر احمدی علماء اماموں کے ساتھ نماز کو نہیں پڑھتے. میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا امام تو خدا مقرر فرماتا ہے، اور جو خدا کے مقرر کردہ امام کے تابع امام ہو وہ جائز ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا. جو خدا کے مقرر کردہ امام کا انکار کر دے وہ امامت کا حق ہی کھو بیٹھتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا جو آ گیا ہے اس کا کیا جواب ہے؟ آپ جا رہے ہیں وہاں رکوع کر رہے ہیں تو قرآن شریف کی آیت بے محل بے تعلق ہو جائے گی، بے اثر ہو جائے گی. میں نے کہا اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، ورنہ کسی مسجد کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں، پاس سے گزر رہے ہیں، وہاں رکوع ہو گیا ہے تو کیا یہ آیت بے اثر ہو جائے گی؟ وہاں فوراً رکوع کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ تو ہر جگہ جہاں بھی رکوع ہو رہا ہے ساتھ فوراً رکوع کر دیں، یہ مراد نہیں ہے، وہ رکوع مراد نہیں ہے. رکع کا مطلب ہے جھکنا خدا کے حضور، اس کی اطاعت کرنا، جس طرح سجدہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے. اور ہر جگہ جسمانی ظاہری سجدہ مراد نہیں، بلکہ اکثر جو زور ہے وہ اندرونی روحانی سجدے پر ہے. اسی طرح رکوع سے مراد خدا کے حضور جھک جانا اور اطاعت کرنا ہے. بس جب بھی لوگ خدا کے حضور جھکتے ہیں، ہر شریف انسان کا، خدا کے بندے کا فرض ہے کہ وہ بھی جھکنے والوں کے ساتھ شامل ہو، انکار کرنے والے اور کھڑے رہنے والوں کے ساتھ شامل نہ رہے. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. یہ یہودیوں کو کہ جو اس وقت کی حالت تھی اس کو مد نظر رکھ کے ایک اصولی دائمی تعلیم دی ہے، جس کا صرف یہود سے تعلق نہیں بلکہ تمام مسلمانوں سے ہمیشہ کے لیے ہر مذہبی قوم سے تعلق ہے. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کسی ایسی نیکی کی تعلیم دینا جس کو تم اپنے اوپر عائد نہ کرو اور اپنے آپ کو اس سے مستثنا سمجھو، یہ گناہ ہے. اور ایک ایسا گناہ ہے جو عام حالت سے زیادہ ناپسندیدہ ہے.
वअंतुम ततलूनल किताब, इस पर मज़ीद इजाफा ये है कि तुम तो किताब पढ़ने वाले लोग हो, इसलिए तुम ऐसी हरकतें ना करो कि लोगों से तो कहो कि ईमानदारी करें और तकवा अख्तियार करें और हकूक़ तुम्हारे अदा करें, और तुम लोगों को खुद ये तालीम दो कि लोगों के हक मारो और जुल्म करो, अपने आप को, अपनी कौम को दूसरों पर नाइंसाफ़ी पर आमादा करो। ये बैन ही बदनसीबी से आजकल कसरत से मुसलमानों पर सादिक आ रही है बात, यानी मुसलमान मौलवियों पर। इंसाफ के मामले में वो हर दूसरी कौम से इस्लाम के हक में इंसाफ मांगते हैं, और जहाँ ज़रा सी नाइंसाफ़ी वो शोर मचा देते हैं। बाबरी मस्जिद में देखो कितनी क़यामत बर्पा हुई, लेकिन ख़ुद जब मस्जिदें मिटाते हैं, बर्बाद करते हैं, तो कहते हैं ये हमारा हक है। ये है मजमून जो वाज़ेह तौर पर ये बयान हुआ है। इनफरादी तौर पर भी सादिक आता है ये, लेकिन अक्सर इसका जो यहाँ ताल्लुक़ है वो कौमी रुझानात और बिगड़े हुए कौमी रुझानात से ताल्लुक़ है। बात बातों में तुम अपने लिए हक मांग रहे हो और दूसरों को तालीम देकर अपने आप को, अपने लोगों को दूसरों के हकूक़ गसब करने की तालीम दे रहे हो, और हालांकि तुम किताब पढ़ते हो और उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि अपने लिए और तालीम हो, दूसरों के लिए कोई और तालीम हो। वअंतुम ततलू अफला ताक़िलून, अकल क्यों नहीं करते? अफला, पस क्या तुम अकल नहीं करोगे? ताक़िलून, करते या करोगे, दोनों मज़मून है। तो क्या तुम बिल्कुल अकल नहीं करोगे? वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और मदद मांगो बिस्सब्र, सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के साथ। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन, वस्तईनु को पहचानते हैं आप, या पहचानते हैं आप लोग कि क्या लफ्ज़ था, इसमें क्या छोटी छोटी तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं, इसका सीगा क्या है? वस्त में आप नहीं, आप तो वस्तईनु, ये बच्चा हो या आप बताएं, या आप बता सकते हैं, या आप अक्सर कोशिश करते हैं, अच्छी बात है कोशिश करना। इस्तईनु है लफ्ज़ असल में, क्या मतलब है इसका? मदद मांगो। आना कहते हैं मदद किया, उसका मतलब है उसने मदद की, और ऑन कहते हैं मदद को, और मुईन मददगार। तो ये सीगे बदल रहे हैं, ये सर्फ से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। जहाँ उसकी शक्ल में तब्दीली आई, मानों में तब्दीली आ गई, लेकिन बुनियादी माना वही रहा। यानी अगर पानी है तो पानी ही है, उसकी शक्लें बदली हैं सिर्फ। तो इस्तईनु, मदद मांगो। आना का मतलब है उसने मदद की, इस्तेआना का मतलब है मदद मांगी। तो ये से और सीन और ते जब शुरू में दाखिल हो जाती हैं, तो ये उस एक लफ्ज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल करते, अपनी तरफ एक लफ्ज़ को अपनी तरफ खींचने के माने दे देती हैं। इस्तेआना, इस्तनसरा, नसरा का मतलब मदद की, इस्तनसरा का मतलब है मदद मांगी। बस इस्तईनु का मतलब है तुम मदद मांगो, लेकिन चूंकि तजवीद के कवायद बताते हैं कि वाव के को जब सीन से मिलाते हैं तो अलिफ जो हमज़ा वसली था वो गिर गया, तो वा इस्तईनु पढ़ने की बजाय वस्तईनु। समझ गए क्यों पढ़ा जाता है वस्तईनु? वस्तईनु बिस्सब्र, सब्र के साथ, मदद मांगो सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के साथ। हाँ वही साथ का माना जरिए ही मफहूम यही है। सब्र के साथ और नमाज के साथ मुराद है सब्र इख्तियार करके और नमाज पढ़कर। तो इबादतें बजा लाकर और सब्र इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला से मदद चाहो।
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہا کا مطلب ہے وہ چیز. اب اس کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ کون سی چیز؟ کبیرتن بہت مشکل، بہت بوجھل، بہت بار ہے کبیرتوں پر. کبیرہ کا مطلب ہے. ہا مونس کا اشارہ ہے. تو کیا چیز بار ہے؟ ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ. تو کیا چیز بار ہے؟ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت بوجھل چیز ہے، بڑا مشکل کام ہے. کیا چیز بتائیں جی؟ ابھی ادھر سے آوازیں آ رہی تھیں چھوٹی چھوٹی. ہیں؟ ہا کی ضمیر تو مونس کی ضمیر ہے، کس طرف جائے گی یہ؟ صبر تو مذکر ہے، صلاۃ کی طرف جائے گی یا مضمون کی طرف جائے گی؟ تو مراد یہ ہے ہم جو مضمون بیان کر رہے ہیں، جو بات ہو رہی ہے، یہ ساری بات بہت مشکل ہے. صرف نماز مشکل نہیں ہے بلکہ صبر بھی تو بہت مشکل ہے. تو اس لیے بجائے صرف نماز کی طرف ضمیر پھیرنے کے اس بات کی طرف پھیرنی چاہیے. جو کچھ ہم نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ آسان بات نہیں ہے، مدد مانگنا بھی مشکل ہے. مدد مانگنا تو آسان ہوا کرتا ہے، تو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہاں مدد مانگنا آسان ہے. مدد بے صبری کے ساتھ مانگنا تو آسان ہے، مدد صبر کے ساتھ مانگنا مشکل ہے. مدد بغیر نمازیں پڑھے واویلا کرنا تو بہت آسان ہے، مگر نمازوں میں جھک کر مدد طلب کرنا اور صبر اختیار کرتے ہوئے اپنے غم اور مصیبتوں پر پھر مدد طلب کرنا یہ مشکل کام ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر آسان ہو جاتا ہے جو عجز اختیار کرنے والے ہیں، جھکے رہنے والے ہیں خدا کے حضور، خشوع کرتے ہیں. خشوع کا مطلب ہے گرنا، ڈرنا بھی اس میں شامل ہے نہیں، خشیت میں ہے وہ. خشوع کا مطلب دراصل ہے انکساری اختیار کرنا، عجز اختیار کرنا، اپنے آپ کو گرا دینا. تو جن لوگوں میں تکبر کا مادہ پایا جاتا ہے یا انانیت ہے، ان کے لیے صبر بہت مشکل ہے. اور عبادت کے لیے بھی وہی جھکتا ہے جو اپنے آپ کو گرا دیتا ہے خدا کے حضور. تو ان دونوں باتوں کے ساتھ اس خشوع کا تعلق ہے. فرمایا جو عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں وہ تو صبر بھی کرتے ہیں پھر، کیونکہ ان کی بیچاروں کی انانیت ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جب ٹھیک ہے زبردست جو بھی کر رہا ہے ہم اسے برداشت کریں گے، لیکن خدا کے حضور ضرور جھکتے ہیں اور عجز اور انکساری کے ساتھ اس سے مدد مانگتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اب یہ خاشعین کون لوگ ہیں اور استعانت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان دونوں کی طرف الذین کی ضمیر جا سکتی ہے. الذین کا ایک یہ مطلب ہے ہم جو کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، تو مراد ہے اے وہ لوگوں جن کو ہم مخاطب ہیں، تم وہ لوگ ہو جو یظنون، جو یہ کرتے ہیں. لیکن خاشعین کے مان بعد الذین آیا ہے، اس لیے اس کو خاشعین سے ملانا زیادہ مناسب ہے. یہ ترجمہ پھر بنے گا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرنا مشکل اور بوجھل کام ہے، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع اختیار کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور ان کی ایک یہ صفت ہے انہی لوگوں کی مزید، یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یہ گمان کرتے ہیں یا یہ امید رکھتے ہیں یا قوی امید رکھتے ہیں. کیا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. اور جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میری پیشی ہونی ہے وہ ضرور عجز اختیار کرے گا اور ضرور صبر بھی کرے گا، اور اس کے نتیجے نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے جس معبود کے حضور پیشی ہونی ہے اس کے ساتھ اپنے معاملے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ مزید صفت ہے. خاشعین کون
कैसे खाशीन صبر پر کی طاقت پاتے ہیں اور عبادتوں کی طاقت پاتے ہیں وہ لوگ جو یہ بھاری امید لگائے بیٹھے ہیں یا جانتے ہیں کہ غالباً، حالانکہ یہاں یقین کا لفظ نہیں مگر ظن کا لفظ بھی بعض دفعہ بہت مضبوط معنی دیتا ہے. یہاں ظن کا لفظ کمزوری دکھانے کے لیے نہیں بلکہ غالب امید لگائے بیٹھے ہیں. اب واقعہ چونکہ ابھی نہیں ہوا اس لیے وہ امید ہی لگائے بیٹھے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوگا، اور اتنی غالب امید ہے کہ وہ ان کے اعمال پر اثر انداز ہو گئی ہے. گویا وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور پیش ہوں گے. تو یہ ظنون وہ گمان کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور یہ کہ یقیناً وہ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اب یہاں ایک اور حسن پیدا ہو گیا ہے طرز کلام میں. جہاں تک واپس جانے کا تعلق ہے اس میں ان کو کوئی شک نہیں، وہاں گمان کی کوئی بات نہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان کو کامل یقین ہے کہ وہ ضرور واپس اسی خدا کی طرف جائیں گے. ملاقو ربہم میں ایک امید کا پہلو ہے. وہ ملاقات جو صرف جواب طلبی کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیارے سے بھی ہوتی ہے، جس کی امید لگائے بیٹھتا ہے مومن کہ مرنے کے بعد ہم خدا سے ملیں گے. ان ملاقات کے معنوں میں امید کا معنی زیادہ مناسب ہے بجائے یقین کے، کیونکہ یقین میں تکبر آ جاتا ہے. خدا سے ایسی ملاقات جس کا انسان کو حوصلہ بھی ہو اور امید لگائے بیٹھے ہو، اس کا ایسا یقین کہ ضرور ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ہم سے نہ ملے، یہ تکبر ہے اور یہ خاشعین کے مضمون کے مخالف ہے. پس لفظ خاشعین کے بعد ظن کا لفظ رکھنا بہت ہی حسین کلام ہے اور یہی ہونا چاہیے تھا. جہاں تک یہ وہم کا تعلق ہے کہ ان کو شک ہے کہ رب سے ملیں گے کہ یعنی واپس خدا کے حضور لوٹیں گے کہ نہیں، اس کا رد اس آیت کے اگلے حصے نے فرما دیا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ بات یقینی سمجھتے ہیں. یہ بات تو وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم اپنے رب کے حضور واپس لوٹیں گے. یا بنی اسرائیل رذکروا اے بنی اسرائیل، اذکروا پھر لذکروا بن گیا کیونکہ یا بنی اسرائیل اذکروا تھا. حمزہ وصلی کہلاتا ہے، جو بیچ میں الف ہم کہتے ہیں یا حمزہ کہتے ہیں وہ گر جاتا ہے. تو کیا بنا؟ اسرائیل اذکروا کا کیا بن گیا؟ لذکروا. یا بنی اسرائیل لذکروا تم یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو. التی انعمت علیکم وہ نعمت التی جو میں نے انعمت علیکم تم پر فرمائی تھی. عربی میں نعمت کے لفظ چونکہ فعل بھی بن جاتا ہے اس لیے فرمانے وغیرہ یا کرنے کے لفظ کی تکرار کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی لفظ نعمت کو فعل بنا کر دہرایا جاتا ہے. نعمت ہے اسم اور انعمت ہے فعل. انعمت کون سا فعل ہے؟ ماضی کا یا مستقبل کا؟ ماضی کا. اور سیغہ کون سا ہے؟ متکلم واحد. انعمتو ضربتو اس طرز پر ہے نا. انعمتو کا مطلب ہے جو میں نے تم پر کی، جو میں نے تم پر نعمائی ہم اردو میں نہیں کہہ سکتے اور عربی میں کہہ سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کا ترجمہ فرمائی یا کی کر کرتے ہیں. تو التی انعمت علیکم وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی. وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. صرف نعمت نہیں فرمائی بلکہ ایک اور واقعہ ہوا، تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی. اس سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو تمام دنیا کے تمام جہانوں پر فضیلت ہوئی ہے. یہ مراد نہیں ہے. جہاں نعمت ہوتی ہے وہاں فضیلت ملتی ہے اور جتنی بڑی نعمت ہو اتنی بڑی فضیلت ملتی ہے. بس نعمت سے مراد نبوت ہے اور نبوت کے ذریعے جو فرقان اور کتاب عطا ہوتی ہے اس کو نعمت کہا گیا ہے. تو جس علاقے پہ سے اس نعمت کا تعلق ہے اس علاقے پر فضیلت
اور وہ لوگ سب دنیا کے جو اس نعمت سے محروم رہے ان پر فضیلت مراد ہے. فضلتکم علی العالمین سے مراد ہے وہ سارے لوگ جو اس نعمت سے محروم رہے، وہ چاہے کہیں بسنے والے ہوں یا تمہارے اندر بھی ہوں، ان سب پر ان کو فضیلت حاصل ہو گئی جنہوں نے اس نعمت کو قبول کیا، جن پر خدا تعالیٰ کی یہ نعمت نازل ہوئی. اور جب اس سے بڑی نعمت آ گئی یعنی قرآن کریم، تو پہلوں کو قرآن والوں پر تو فضیلت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ بھی نعمت ہے اور زیادہ اعلیٰ درجے کی اور زیادہ وسیع اثر رکھنے والی نعمت ہے. تو یہاں فضیلت کا مضمون اسی نسبت سے زیادہ پھیل جائے گا اور پہلوں پر بھی اطلاق ہوگا اس کا. جب اس مسلمانوں کی فضیلت کا ذکر آئے گا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نعمت کے حوالے سے ہوگا. بس اگر وہ نعمت ثابت ہو جائے کہ باقی نعمتوں سے زیادہ وسیع تھی تو فضیلت بھی اسی درجے تک بڑی ہو جائے گی اور وسعت پذیر ہو جائے گی. واتقوا، وہی وا اتقوا تھا، واتقوا اور ڈرو. خدا سے ڈرنے کے لیے تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دوسری چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، دوسری چیزوں سے ڈرنے کے لیے بھی. واتقوا یومن، ہاں یہاں یوم سے مراد ہے اس دن سے ڈرو، اس زمانے سے ڈرو. لا تجری نفس عن نفس، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے بدلے میں کچھ کام نہیں آئے گی. کسی چیز کو، کوئی چیز کسی دوسری چیز سے کوئی بدی کو روک دے اور اس کے بدلے اپنے آپ کو پیش کر دے، جیسے کوئی کسی کو بچانے کے لیے اپنا سینہ آگے کر دے. یہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے. ولا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسری جان کو بچانے کے لیے ایک ذرہ بھی کام نہیں آ سکتی. اگر خدا پکڑ کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. ولا یقبل منہا شفاعت، اور کسی جان کی طرف سے کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور اس کے لیے اس کے حق میں کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور وہ کسی طرح بھی مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ یوم آخرت جو حساب کتاب کا دن ہے اس کا ایک بہت ہی پررعب نقشہ کھینچا گیا ہے. اس کی ساری تفاصیل بیان فرما دیں، کوئی بات لگی چھپی نہیں کیا کہتے ہیں ڈھکی چھپی نہیں چھوڑی. فرماتا ہے پہلی کیا چیز ہے، تم یہ خیال کر لو کہ کوئی اور ذات آگے آ جائے گی اور کہے گی اللہ میاں میں اس کے راستے میں حائل ہوں، اس کو بچا لو. قرآن کریم فرماتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے بھی کو بھی بچا نہیں سکیں گی، بلکہ بچانا چاہیں گی ہی نہیں. اتنا خوفناک عذاب ہوگا کہ وہ خود بھاگیں گے اس سے. ایسی کیفیت میں کسی اور کا بچانے کا سوال ہی کوئی نہیں. تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی تمہاری ڈھال بن جائے گا. دوسری بات کیا بیان ہوئی ہے، ولا یقبل منہا نفس، ہاں سے مراد نفس ہے، کسی جان سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. کوئی شفاعت اس کے حق میں مراد ہے. سفارش ذرا کمزور اور لفظ ہے، شفاعت اور لفظ ہے. شفا کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، شفا ملا دینا. تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ شفاعت چلے گی نہیں، شفاعت اس کے حق میں چلے گی جس کو خدا اجازت دے گا. اس لیے جب تک اللہ کی اجازت نہ ملے شفاعت کا کوئی حقیقت نہیں ہوگی. یہ مراد ہے کہ یہ ظالم لوگ، کئی ظالم ایسے ہوں گے جن کے حق میں خدا شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا. ان کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی. کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے خیال کہ ہمارا پیر شفاعت کر دے گا، ہمارا فلاں ہمارے بوجھ اٹھا لے گا، ہمارے رستے میں حائل، عذاب کے رستے میں حائل ہو جائے گا. اور ایسے عجیب غریب قصے پنجاب میں خصوصیت سے ہم نے دیکھا ہے مشہور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو بہت
ایک واضح اور قطعی مضمون ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، مگر کن کی کریں گے اور کن کے حق میں اجازت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ شفاعت کا ایک مضمون عوام الناس میں مشہور کیا گیا ہے، اور وہ تمام مذاہب میں کسی رنگ میں پایا جاتا ہے، اور ہمارے علاقوں میں یعنی جس ملک میں ہم پیدا ہوئے اس میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک پیر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کرو جو مرضی، مجھے راضی کر لو، میں ذمہ دار ہوں، وہاں جا کے میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، تو وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ مرے ہوئے پیروں کی شفاعت مانگتے ہیں، غلام پیر دستگیر اور پیر فلاں اور پیر فلاں، ان سب کے نام، خضر پیر، یہ کوئی نہ کوئی شفاعت ان کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے وہم ہیں، ایسی کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ ایک اس زمانے میں آپ کو قصہ لطیفہ عام پنجاب میں مشہور ہے، ان مولویوں کے پھیلائے ہوئے باتوں اور توہمات کی ایک مثال ہے۔ ایک پیر صاحب گئے کسی گاؤں، صرف مولوی نہیں، پیر بھی ہیں جنہوں نے فساد بچا رکھا ہے۔ پیر صاحب کسی گاؤں میں گئے تو ایک بہت موٹی تازی بہت ہی خوبصورت پلی ہوئی بھینس جو 20 سیر سے اوپر دودھ دینے والی جیسا ہوتی ہے نا، وہ نظر پڑی تو بہت ان کو لالچ آئی، تو انہوں نے بڑا ڈراؤنا خطبہ دیا اس دن۔ انہوں نے کہا ایسے ایسے عذاب تمہارے لیے مقدر ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے، کسی کا سہارا ڈھونڈ لو آج، اس کی شفاعت کام آئے گی، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے بغیر کسی سہارے کے گزر ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم محفوظ ہو۔ بڑا وہ جو بھینس والا تھا وہ بہت ڈر گیا بیچارہ، تو اس نے پیر صاحب سے بعد میں کہا کہ آپ نے بڑا زبردست خطبہ دیا ہے، میں تو بڑا ڈرتا ہوں، مجھ سے تو پل صراط سے گزرا نہیں جانا، تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری ضرور مدد فرمائیں گے، میرا ہاتھ پکڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا وعدہ تو کروں گا، پر اس دنیا میں کچھ کرو میرے ساتھ، وہ بھینس جو تمہاری ہے وہ مجھے کھول دو۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا بیچارہ، اس نے کہا ٹھیک ہے بھینس کھول دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مگر لے کے کون جا گے، تو میرے قابو میں نہیں آئے گی، بڑی بھاری بھینس ہے، اس کو میرے گھر بھی چھوڑ کے آؤ۔ تو اس نے کہا بہت اچھا، میں یہ بھی تیار ہوں، مگر یہ وعدہ کریں کہ آپ مجھے پل صراط گزار دیں گے۔ اس نے کہا میرا وعدہ پکا۔ وہ آگے گئے، آگے آگے مولوی صاحب، پیچھے پیچھے یہ بھینس لیے ہوئے جا رہا تھا، رستے میں کھالا آ گیا، پانی کی نالی ہوتی ہے دیہات میں ذرا بڑی سی، اس کو کھالا کہتے ہیں، تو پیر صاحب نے چھلانگ لگائی تو کھالے میں گر گئے، وہیں سے واپس بھینس لے گیا۔ تو نے کہا پیر صاحب تو کو کھالا سے ٹپے نہیں جانتے، پل صراط کی ٹپو گے، منو کی میری مدد کی کرو گے، کھالا تو تم سے پھلانگا نہیں جاتا، تو انہیں پل صراط کیا پھلانگنا ہے، یا میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ تو جس طرح کے جسمانی معنی وہ سمجھ رہا تھا پل صراط کی، ان کو بتا رہا تھا، انہی معنوں میں اس نے اس کو رد کر دیا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، فتنے کی باتیں ہیں، توہمات ہیں، ان میں نہ پڑو۔ شفاعت کے لیے بھی کچھ بنیادی نیکی کے قوائف ہونے چاہیے، کچھ کمی جو ہے وہ ملا کر دوسرے کی مدد یا اس کی وجہ، اس کی جو خدا تعالیٰ کے ہاں قیمت ہے اس کی وجہ سے وہ پوری کر دی جائے گی۔ گریس مارکس مراد ہے شفاعت سے، بس گریس مارکس اسی کو ملیں گے جس کے ہاں تھوڑی سی کمی ہو۔ جو زیادہ گریس مارکس کی وہ کہاں سے آئیں گے پھر آخر؟ 5 نمبر مل جاتے ہیں، 10 نمبر مل جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ کیا ہی نہ ہو اور وہ کامیاب ہو جائے، وہاں شفاعت کام نہیں آتی۔ اس کی ایک معین مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاکہ اس یہ مضمون سمجھ آ جائے شفاعت کا۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ ایم اے تھے اور بہت قابل تھے، بہت نمایاں کامیابی سے انہوں نے ڈگری حاصل کی تھی، ان کو ایک دفعہ گورنمنٹ پنجاب نے پرچے بھیجنے شروع کیے بی اے کے، اور پھر لمبا عرصہ تک جب تک ان کے پاس وقت ملا وہ پرچے دیکھا کرتے تھے۔ تو ایک کشمیری دوست تھے کوئی بیچارے، انہوں نے پتہ کر لیا حضرت میاں بشیر احمد صاحب، نہ پتہ نہیں، سوری مجھے اب یاد آ گیا، انہوں نے پرچے پر ایک نوٹ لکھا آخر پر کہ اے ممتحن میرے حال پر رحم کرو، میں 10-12 سال ہوئے پرچے دے رہا ہوں،
اور میرا ذریعہ معاش اس بات پر منحصر ہے، میرے بچے ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کب میں پاس ہوں اور ماسٹر بنوں اور میرا کوئی ذریعہ بنے، لیکن ظالم ممتحن مجھے ہر دفعہ فیل کر دیتے ہیں، تو خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا باصول تھا اور یوں ہی نظر مرچے ٹھیک دیکھا کرتا تھا، کہ اتنا مجھے دل پہ اثر ہوا کہ میں نے کہا اچھا اب اس کو بہت کھلے نمبر دینے ہیں۔ تو انہوں نے جو نمبر دینے شروع کیے تو سارے دینے لگ گئے، ہر سوال کے پورے پورے نمبر دے دیے، لیکن صرف چند سوال اس نے اٹیمپٹ کیے تھے جن کا ٹوٹل نمبر بھی اتنا تھوڑا تھا کہ جو پاس مارکس سے وہ آدھے سے بھی کم تھا۔ مثلا اگر 33 نمبر کا پرچہ ہو، کم پاس مارکس، پاس ہونے کے لیے 33 نمبر چاہیے، اور کسی نے 16 نمبر کا پرچہ اٹیمپٹ کیا ہو، اس وہاں شفاعت کیا کام آئے گی؟ پھر میں نے پورے نمبر دے دیے تو پھر بھی بنتے تھے وہ 16 نمبر بنتے تھے، اور کم از کم پاس ہونے کے لیے 17 میں وہ کہاں سے لے آتا؟ تو مراد یہ ہے کہ شفاعت تو ہوگی، لیکن اپنے خانے میں کچھ ایسی باتیں تو رکھو کہ شفاعت کی گنجائش رہے، اور یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا، یہ خدا کرے گا۔ عام قانون یہی ہے، کوئی شفاعت اس وقت نہیں چلے گی، آگے مضمون بیان ہوا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اجازت دے کسی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ تو اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی ڈھال نہیں بن سکے گی، اور اس سے کوئی شفاعت اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اس سے قبول نہیں کی جائے گی شفاعت۔ مراد ہے کہ اس نے کسی کی شفاعت اپنے پلے باندھ کے رکھی ہو، جیسے سفارشی چٹھی ہوتی ہے نا، اس طرح کا نقشہ ہے کہ کوئی کہے کہ جی میرے پاس سفارش موجود ہے، اے اللہ میں یہ شفاعت پیش ہے، میں یہ نہیں ہوگا، اور اس سے استثناء آپ نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت تو نہیں نہ کرنی، یا کسی کی شفاعت اپنے حق میں تو نہیں کرنی، آپ نے دوسروں کی شفاعت فرمانی ہے۔ بس کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی کی شفاعت اپنے پلے باندھی ہوئی ہے اور میں پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی رسید وہاں کام نہیں آئے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور اس سے کسی گناہ کے بدلے کوئی اور چیز قبول نہیں کی جا سکے گی۔ ولا هم ینصرون، اور کسی پہلو سے بھی وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ایسا دن جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہود کو مخاطب کر کے ان کے گناہ گنا کر کہ اس دن سے ڈرو اور یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ جو ہے اس کو روح سے تعلق چلتا چلا جا رہا ہے، ہر دفعہ دہرایا نہیں گیا وذکرو یہ وذکرو فلاں، یاد کرو کا مضمون چل رہا ہے، بس ہر دفعہ یہی مضمون داخل ہو جائے گا جب تک یہ آیتیں یہ طرز کلام اجازت دیتی ہے۔ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ وقت بھی تو تھا، اس کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات بخشی، نجات عطا فرمائی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب بہت برا عذاب، بہت برے دکھوں میں تمہیں مبتلا کر رکھا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کرتے تھے، ذبح یذبح، اس کا مطلب ذبح کرنا بھی ہے اور حقوق سے محروم کر کے عملاً مار دینا، یعنی ان کی معیشت کو ختم کر دینا، ان کے اقتصادی حقوق کے سوا ان کے معاشرتی اور تمدنی حقوق چھین لینا، اس کو بھی ذبح کا لفظ کے تابع بیان کیا جاتا ہے۔ یذبحون ابناءکم کا مراد یہ نہیں کہ سب کے بیٹے مارے جاتے تھے، یقیناً مراد یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ مردوں کو ان کے حقوق سے کلیتاً محروم کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ وہ دو باتیں اس میں آئیں گی۔ میں پہلے یہ بتا دوں
تاکہ مرد جو اصل قوم کو کی بقا کے لیے اس کے جہاد کے لیے لازم ہوتے ہیں وہ بیکار و بیمانی ہو جائیں، اور عورتوں کو اس طرح برائب کر کے ان کا کردار بھی تباہ کر دیا جائے۔ دوسرا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ ایک تو پہلا معنی ہے ظاہری طور پر بھی ایسے ادوار آئے ہیں جب کہ فیصلہ کیا گیا کہ بعض فرائین کی طرف سے کہ بیٹوں کو قتل کرنا ہے، اور تاکہ اس قوم میں سے مرد کم ہو جائیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے اس کا ظاہری معنی ہرگز غلط نہیں، درست ہے۔ میں زائد معنی بتا رہا ہوں۔ زائد معنی ہیں یستحیون نساءکم، اور تمہارے اندر جو عورتوں والے مزاج کے لوگ ہیں، جو اثر قبول کرنے والے ہیں، ان کو لفٹ دیتے ہیں۔ بس یہاں نساء کی حد تک نہیں ہے، بلکہ نسوانی مزاج میں جو بعض کمزوریاں ہیں ان کا ذکر ہے کہ عورتیں جلدی اثر قبول کر لیتی ہیں۔ تو وہ مرد جو نسوانی صفات رکھتے ہیں، وہ نسوانی صفات ہونے کے نتیجے میں رکھنے کے نتیجے میں نسوانی دلکشی سے تو عاری ہو جاتے ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ بدزیب دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مرد عورتیں بنیں گے تو وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوں گے اور ہجڑے دکھائی دیں گے۔ بس تمہارے مردوں میں سے جو عورتوں کا مزاج لے کر چلتے ہیں اور افسروں سے اپنے قوم کے مفاد کے خلاف وہ خوشامد کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو زندہ رکھو، ان کو بڑھاؤ، ان کو فروغ دو تاکہ کمینے اور ذلیل لوگ اوپر آ جائیں۔ اب بین ہی یہ ساری باتیں اس زمانے میں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو قرآن پڑھتے ہیں اور نظر نہیں آتی۔ اب انہوں نے قانون بنا کر عملاً پاکستان میں ہیجڑوں کو احمدی کے نام پر ووٹ دلوائے اور اسمبلیوں کے ممبر بنوایا۔ یہ وہ لوگ ہیں یستحیون نساءکم کے تابع آتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو زندہ کرو، ان کو آگے بڑھاؤ۔ یعنی وہ کمینے لوگ جو اپنے قوم کا مفاد بیچنے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہیں، ان سے سودے کرو، ان کو فائدے پہنچاؤ، گویا وہ قوم کے لیڈر کے طور پر ابھریں۔ اب قوم نے تو رد کر دیا ان کو، اور ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ ایک کنسٹیٹوئنسی یعنی ووٹ دینے کا حلقہ جس میں 1,00,000 ووٹ ہے، مثلا اس 1,00,000 ووٹ میں سے صرف 200 ایک آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کا کیا حق ہے کہ ممبر بنے؟ اور جب تحقیق ہو تو یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ 200 بھی اصل نہیں ہے، وہ سارے جھوٹے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب تک یہ قوم فیصلہ نہ کرے کہ کسی قوم کے کردار کو برباد کرنے کے لیے ان کے کمینے اور سفلا لوگوں کو اوپر لانا ہے، جو نسوانی صفات اس حد تک رکھنے کے کمزور ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں دوسروں کے سامنے، ان کو آگے لاؤ، ان کو زندہ کرو، یہ بھی معنی ہے۔ تو یہ 3 معانی میں نے بیان کر دیے ہیں، اگرچہ ترجموں میں صرف ایک ہی معنی بیان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تفصیلی معنی ہوتے ہیں، لیکن امکانات آپ کے سامنے کھلے رہنے چاہیے۔ یہ بھی معنی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی غور کریں تو معنی نکل سکتے ہیں۔ اچھا ادھر سے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس بات میں تم لوگ اے بنی اسرائیل تمہاری بڑی سخت آزمائش تھی، بڑے کڑے امتحان میں ڈالے گئے، اور جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے اس امتحان میں پڑھی اور کامیاب گزری، کیونکہ ان میں بڑی بھاری تعداد تھی جو متاثر ہو گئی تھی، لیکن جماعت احمدیہ میں گنتی کے چند آدمی جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ان کے سوا کسی نے بے وفائی نہیں کی۔ اور جب ہم نے تحقیق کروائی تو پتہ لگا اکثر نام جھوٹے فرضی ان کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش بھی کر دیے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہمیں پتہ لگ گیا ہے، لیکن ہوگا وہی جو ہونا ہے، جو ہم نے فیصلہ کیا ہوا۔ تو بلاؤ میں ربکم عظیم میں جب یہ بات جماعت احمدیہ کے سلسلے میں دہرائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے
बहुत फजल फरमाया और जमात को साबित कदम रखा और इस इम्तिहान से कामयाबी से गुजार दिया। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आले फ़िरौन, यसूम इज़ हो चुका है। हाँ, आगे है वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजैनाकुम। अब ये बहुत ही दिलचस्प तरकीब है। फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, हम तुम्हें समंदर से इस तरह गुजार के ले गए कि तुम्हारे ज़रिए से वह समंदर को फाड़ दिया। तुम इस तरह गुजरे कि समंदर को फाड़ते चले गए। ये एक बहुत ही खूबसूरत नक्शा है जिसका मतलब ये है कि वो जो ज्वार भाटे का जो भी सिलसिला चला था वो इस तरह था कि जब ये दाखिल हुए हैं तो उस हिस्से से रास्ता बन गया। और ये रास्ता बनने का सिलसिला जिस तरह आप ईंटों का खेल खेलते हैं, एक ईंट गिराते हैं तो साथ की ईंट गिरती है तो रफ्ता रफ्ता सारी ईंटें गिर जाती हैं। इस तरह उस समंदरी रास्ते ने हज़रत मूसा और हज़रत मूसा की कौम के साथ सलूक किया कि जूं जूं ये आगे बढ़ रहे थे आगे से रास्ता साफ होता चला जा रहा था और गोया ये समंदर को फाड़ने का मुजीब बने हुए थे। इस फ़रक़ना बिकुम, हमने फाड़ा था, तुमने नहीं फाड़ा था, मगर तुम्हें हमने इस तरह बनाया गोया कि तुम चल रहे हो और तुम्हारे वजह से और तुम्हारे ज़रिए से समंदर को फाड़ा जा रहा है। कहाँ गया? हाँ जी, फ़अनजैनाकुम, और हमने तुम्हें निजात बख्श दी, पस हमने तुम्हें निजात अता फरमा दी, निकाल लिया कामयाबी के साथ। व अग़रक़ना आला फ़िरौन, और आले फ़िरौन को गरक कर दिया। व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे इस बात को। यानी वो लहरें हैं जो इनके लिए खुल रही थीं, वो जब लोग उस खुले हुए रास्ते में दाखिल हुए तो इन पर बंद होने लग गई, यहाँ तक कि आगे और पीछे दोनों तरफ से उनको घेर कर उनको बीच में गरक कर दिया। ये एजाज़ है जिसकी तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहा है कि इसको याद रखो, ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, एक बहुत अजीम शान मूसा की सदाकत का और मेरे मूसा और पर एहसानात का इजहार था जिससे तुमने भी फैज़ पाया। वइज़ वाअदना, और जब इज़ वाअदना, हमने वादा फरमाया मूसा से। वादना का क्या मतलब है और वादना का क्या मतलब है? हैं? किसी को पता है? वो तो इसने बता दिया ना, जब वो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? दोनों के साथ? हाँ, ये सीगा जो है ये मुफाला का सीगा है, जिसका मतलब ये है कि एक तरफा वादा नहीं था। तो इसके सिर्फ ये तर्जुमा करना दुरुस्त नहीं कि हमने वादा किया, बल्कि हमने मुआहदा किया एक किस्म का मूसा से, जहाँ हमने कुछ अपने हक़ का भी बताया और कुछ उसके हक़ का जिक्र फरमाया। तो इस वाअदना मूसा, जब हमने मूसा से एक ऐसा वादा फरमाया जिसमें मूसा या उसकी कौम पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती थीं। अरबईन लैलतन, 40 रातों का। इन 40 रातों में क्या वादा था, उसकी क्या तफासिल थी, वो तो बयान नहीं हुई, लेकिन उसके मान बाद वादा शिकनी का एक जिक्र है, जिससे मुराद ये है, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से वादा फरमाया था कि अगर तुम 40 रातों का चिल्ला करोगे तो तुम्हें मैं बहुत बड़ी बड़ी नेमतें अता करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी कौम, ये भी याद रख रहो, या उस वादे में शामिल था कि तुम्हारी कौम पीछे वफादार रहे और मेरी अहद शिकनी न करे। तो ये है वाअदना का मफहूम। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है।
साथ का वादा है इसके साथ। लेकिन 10 आगे अगला भी तो पढ़ें, वो तो है ना, लेकिन वही 40 कितने बनते हैं वो फिर? वो 40 बनते हैं, लेकिन बाद में हर जगह इस तरह टुकड़ों में बयान करना ज़रूरी तो नहीं ना, ज़्यादा नहीं है। वहाँ 40 की तफसील ये बयान फरमाई है कि पहले 30 का था, फिर 10 में इजाफा फरमाया, 10 का इजाफा किया, और कुल कितना बना 40 का। तो वादना के बाद अरबईना कहना इस लिहाज से गलत नहीं है कि नतीजतन वो यही बात थी, जिसका मतलब है कि नंबर असल बात नहीं थी। वादे के अंदर तादाद इतनी अहमियत नहीं रखती थी, वादे के अंदर जो मफहूम था नेमत का या उसके मुकाबले पर जिम्मेदारियों की अदायगी का, वो अहम है। बस तादाद में कुछ फ़र्क करना वादा शिकनी नहीं है। 40 तक जो भी अल्फाज थे, 40 तक उसका मुमतद होना उस वादे के अंदर दाखिल था, क्योंकि खुदा ने तो वादा शिकनी नहीं फरमाई। तुम अतमम ना बताता है कि मूसा की तरबियत की तकमील की खातिर कुछ मज़ीद ज़रूरत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 30 रातों के अंदर तुमसे ये काम कर तुम्हें ये नेमत दे सकता हूँ और अपने वादे को तुम पर पूरा कर सकता हूँ। अगर कबूलियत में कुछ कमज़ोरी हो या किसी बच्चे की मज़ीद तरबियत की ज़रूरत हो तो वक्त कुछ बढ़ा दिया जाता है। तो वहाँ ये मुराद है कि अल्लाह ताला ने अहद सीखने के तौर पर नहीं, बतौर एहसान हज़रत मूसा की कामिल तरबियत की खातिर उस मुद्दत को 30 से बढ़ाकर 40 फरमा दिया। जहाँ तक वादा सीखने का ताल्लुक़ है, उसका मूसा से ताल्लुक़ नहीं। वादना के बाद ये जो फरमाया है, सुम्मत तखस्तुमुल इजला, फिर तुमने इजल परस्ती यानी बछड़ा परस्ती शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि वादना मूसा के अंदर सारी कौम शामिल थी और सारी कौम से यही वादा लिया गया था कि हम मूसा को इनाम देने की खातिर जो तुम्हारे लिए लेके आएगा, एक ख़ास मुहिम पर बुला रहे हैं, लेकिन तुम अपने अहद पर कायम रहना और अहद शिकनी न करना। मगर तुम ऐसे जालिम लोग हो कि अपने हिस्से के अहद भूल गए और तुमने अहद शिकनी करते हुए बुत परस्ती यानी इजल परस्ती, बछड़ा परस्ती शुरू कर दी। मिन बाद ही, उसके जाने के बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुम बड़े जालिम लोग हो, या बहुत जालिम लोग थे, बहुत जुल्म करने वाले थे। दोनों माने हैं। बाज़ दफ़ा ये माजी का वाक़या भी हो, लेकिन एक शख्स को मुल्ज़म बनाया जाता है जब, या मुजरिम करार दिया जाता है, तो एक दायमी हकीकत के तौर पर पेश करते हैं। ज़रूरी नहीं ये कहना कि तुम जालिम थे उस वक्त, बल्कि तुम जालिम लोग हो। ऐसे जालिम कि जब भी ऐसी बातें हों, ऐसे जालिम यही बातें किया करते हैं। इन मानों में इसका दायमी तर्जमा करना भी दुरुस्त है। सुम्मा अफौना, मैंने कहा भी है ना वक्त कुछ है, बहुत अच्छा। सुम्मा अफौना अनकुम मिन बाद ज़ालिका, सुम्मा अफौना अनकुम मिन बाद, इसके बावजूद, बाद ज़ालिका इसके बाद या इसके बावजूद, हमने फिर तुमसे अफ़व का सलूक फरमाया। सुम्मा अफौना, हमने फिर अफ़व का सलूक फरमाया, इस बात को भुला दिया, नज़रअंदाज फरमा दिया। मिन बाद ज़ालिका, इस वाक़या के होने के बाद या बावजूद इसके। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करने वाले बनो। तशकुरून मुज़ारिया है ना, शुक्र कर रहे हो और करोगे, दोनों माने हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मुस्तकबिल के माने आएंगे यहाँ, ताकि तुम शुक्र करने वाले बनो। वइज़ आतैना मूसल किताबा वल फ़ुरक़ाना लअल्लकुम तहतदून। अब देखें, बात मूसा से हो रही है, लेकिन फ़ायदा सारी कौम को पहुँच रहा है। वादा मूसा से हो रहा है या मुआहदा, और सारी कौम उसमें शामिल हो रही है। फरमाता है वइज़ आतैना मूसल किताब, हमने किताब दी मूसा को, वल फ़ुरक़ाना, और फ़ुरक़ान। फ़ुरक़ान कहते हैं फ़र्क करने वाली चीज़। ऐसे वाज़े दलाइल, ऐसे अज़ीमुश्शान मौजज़ात जो खरे खोटे में तमीज़ पैदा कर दें,
اس کو الفرقان کہتے ہیں. بس ایک فرقان کا لفظ فرق کے ساتھ پہلے ذکر گزر چکا ہے ابھی حال ہی میں. کیا تھا وہ؟ اضاف وائز فرقنا بکم البحر، وہ فرقان ہے جس نے سمندر پھاڑ دیا اور جدا جدا کر دیا لہروں کو. تو ایسا موضوع جو جھوٹ اور سچ کو اس طرح پھاڑ دے، الگ الگ کر دے، جس طرح سمندر پھٹ جائے اور بیچ میں سے کوئی چیز گزر جائے، ایسے واضح عالی شان نشانات کو فرقان کہا جاتا ہے، اور ایسے دلائل کو بھی فرقان کہا جاتا ہے. تو جب کتاب کا ذکر آ جائے اور بعد میں فرقان آئے تو مراد کتاب نہیں بلکہ ایسے معجزات ہیں. مگر بعض دفعہ کتاب کے لیے بھی لفظ الفرقان استعمال ہوتا ہے، جیسے فرقان قرآن کریم کے لیے بھی کہا جاتا ہے. کیوں یہ وقت ہو گیا؟ اچھا بس ٹھیک ہے، پھر میں بھی ختم کر لیتا ہوں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. لعلہ میں تاکہ کا معنی تو ہے ہی، لیکن اس میں حسرت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اے کاش کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ کاش ایسا ہو، یوں کیوں نہ ہو کہ تم یوں کر لو. تو امید کا شاید کہ ایسا ہو، یہ سارے معنی لعلہ میں شامل ہیں، مگر ترجمے میں ایک ہی کر سکیں گے. ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ. حالانکہ تاکہ لفظ کمزور ہے اور لعلہ اس سے بہت زیادہ طاقتور اور وسیع تر معنی رکھنے والا ہے کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ہدایت پا جائیں. کاش ایسا ہو کہ تم ہدایت پا جاؤ، ممکن ہے کہ تم میں سے بعض ہدایت پا جائیں. بس آج کا سبق یہاں تک ہے، باقی انشاءاللہ اگلے کب ہوگا اب بتا دیں؟ بدھ کو، اور آئندہ سے بدھ جمعرات ہوا کرے گا. اب یاد رکھنا یہ تبدیلی تھی جس کی وجہ سے یہ وقت بدلنے پڑے ہیں. آئندہ سے انشاءاللہ ہم بدھ اور جمعرات کو قرآن کریم کی کلاس کے لیے اکٹھے ہوا کریں گے، اور جمعے کے دن ایک اور پروگرام ہوا کرے گا، سوال و جواب، یا میں اور کچھ کو بدلوں گا کچھ. وہ 1 گھنٹہ جو سوال و جواب کا بدھ کو ہوتا تھا وہ جمعے میں منتقل کر دیا، اور جمعے میں اور بھی کئی اس گھنٹے میں پروگرام ہو سکتے ہیں، وہ میں بتا دیا کروں گا بعد میں. اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ، فی امان اللہ.